السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جس اہم مسئلہ کی طرف آپ احباب کی توجہ چاہوں گا، وہ ظالم کا انجام ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑی ناانصافی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں. اس لیے قرآن نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے، ان الشرک لظلم عظیم. شرک تو بے شک بہت بڑا ظلم ہے. کہ یہ کس طرح ناانصافی ہے کہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک وہ خالق، وہ مالک جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس آسمان و زمین کے پورے نظام کو وہ چلا رہا ہے. جتنے بھی اس میں مخلوقات، سب کو اس نے پیدا بھی کیا، ان کو رزق بھی دے رہا ہے. جب سب کچھ ان مخلوقات کو دینے والا وہ اللہ ایک ہے، تو پھر کتنی ناانصافی والی بات ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کہہ دیا جائے. تو اللہ نے اس لیے قرآن میں کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. دنیا کا سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات وہ صرف اس اکیلے کی صفات ہے، ان صفات میں کوئی اس رب کا شریک نہیں ہے. اگلی بات، یہ جو ظلم ہے میرے بھائی، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے اپنی جان کے اوپر، اللہ نے کہا کہ میں نے خود ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. اس بارے میں حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی
اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر، اپنے جان پر ظلم کو حرام کر دیا ہے کہ میں کبھی ظلم نہیں کرتا ہوں۔ اور اللہ نے دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرما دی نا، اللہ تو ایسا انصاف کرنے والا ہے کہ جب وہ اپنی عدالت لگائے گا، لوگوں کے معاملات کو چیک کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی اتنا قریبی نہیں ہے، رشتہ داری کے معاملات میں یا اپنے معاملات میں قریبی، محلے داری، فلاں فلاں جو کہ دنیا میں سفارشیں چلتی ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی اس کے اوپر، اس سارے معاملات میں میرے اوپر کوئی بندہ روب نہ رشتہ داری کا، نہ اپنا بہت ہی قریبی ہونے کا، نہ محلے دار ہونے کا، کسی بھی طرح سے کوئی بندہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں فیصلے کروں گا تو مکمل انصاف کے ساتھ۔ بعض اوقات لوگوں میں بھی بعض لوگ انصاف کرنا چاہتے ہیں، انصاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ان کے دوست انصاف نہیں کرنے دیتے، رشتہ دار نہیں انصاف کرنے، وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر دو، یہ اس معاملے میں فلاں جگہ دستخط کر دو، فلاں معاملے میں بس یہ رائے دے دو، نہیں تو برادری پوری آپ کے خلاف ہونے والی ہے، پورے محلے میں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے اوپر تو کوئی بندہ اس طرح کا پریشر ڈالنے والا نہیں ہے، ہم فیصلہ کریں گے انصاف کے ساتھ۔ اور فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اے لوگو، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے کہ تم بھی ظلم نہ کرو، فَلَا تُظَالِمُوا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، میں نے تمہیں بھی منع کر دیا، جب میں خود ظلم نہیں کرتا ہوں تو تمہیں بھی منع کر رہا ہوں کہ یہ ظلم نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث، جب ایک راوی ہیں اس حدیث کے ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ، جب وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا، وہ کھڑے کھڑے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، گھٹنے ٹیک کے اس طرح کہتے ہیں میرے رب نے کتنی شاندار بات کہی کہ ظلم نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے حوالے سے یہ بات کہہ دی ہے، ظالم ایک وقت تک اس زمین کے اوپر جتنا مرضی اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہماری دنیا ہے، ہماری طاقت ہے، آج کل ہماری پاور ہے، جو جس کو ہم دبائیں وہ دبیں گے، جس کو جو ہم کہتے کہیں گے، ہمارے پاس ایسا عہدہ ہے، ہمارے پاس ایسا منصب ہے، یا ہمارے پاس ایسی پاور ہے، ہمارے ساتھ ایسی حمایت ہے کہ ہم آج جس کو جس طرح دبا دیں وہ دب جائیں گے، جس پر جو ظلم کر دیں وہ ظلم ہم کر لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایک دن آنے والا ہے کہ ظالموں کے لیے پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا انصار کا، عربی گرامر کے اندر ایک، آپ اس طرح اردو گرامر کے اندر ایک نکرہ ہوتا ہے کہ معرفہ ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر بھی ایسے ہی۔ یہاں جو لفظ ہے انصار، اس کو شروع میں الف لام نہیں ہے، اس کا ایک خاص مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص مددگار کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، عام نکرہ کہ روز قیامت یا ایک دن اس زمین کے اوپر بھی ایسا آئے گا۔ یہاں یہ صرف بات قیامت کی نہیں ہو رہی، اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر بھی جب ہم پھر ظالم کو پکڑتے ہیں نا، ان کو اس کو ایسا پکڑتے ہیں پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ نے کہا اے پیغمبر، یہ جو لوگ آپ کے اوپر، آپ کے صحاب کے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا، آپ ان باتوں کو لے کے ٹینشن میں نہ آئے ہیں، یہ میرے خاص جانسار اللہ تیرے قریبی بندے، ان کے اوپر تو ظلم ہوتا تو کیسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ تیری زمین کے اوپر تیرے چاہنے والے، اللہ تیرے سے محبت کرنے والے، اللہ تیری عبادت کرنے والے، ان کے اوپر اللہ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس طرح، اللہ معاف کرے، آج مسلمانوں کے ایک حصے پر یہ ظلم ہے، اس میں ہماری کوتاہیاں، وہ معاملات بالکل الگ ہیں،
لیکن اللہ نے ظالم کے لیے ایک وقت لکھا ہے. قرآن کے الفاظ سنیں. اللہ فرماتے ہیں فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا. اے پیغمبر ان پر عذاب کی آپ جلدی بات نہ کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ ان پر جلدی عذاب لے آئیں. ہمارا جو عذاب کا وقت ہے آپ ان کے بارے میں جلدی عذاب کا مطالبہ نہ کریں. ہم نے ان کو مہلت دی ہے. اور آگے لفظ دیکھیں قرآن کے. اللہ فرماتے ہیں انما نعد لہم عدا. ہم نے تو ان کے دن گن دیے ہیں. ہم نے تو ان کے دن گن دیے ہیں. ہم نے بتا دیا ہے, ہمارے پاس ریکارڈ آ چکا ہے کہ ہم نے کتنے دن ان کو اور دینے ہیں. ہم نے زمین پہ کتنے دن ان کو اور دینے ہیں کہ یہ ظلم کر لیں. پھر جب ہم پکڑیں گے, اللہ نے پھر وہ مثالیں اس دنیا کے اندر رکھ دی ہیں. اللہ کہتے ہیں اے لوگوں قرآن پڑھو, ایک ظالم کا تذکرہ پڑھو. فرعون تھا, بچوں کو, ایک قبیلے کے بچوں کو بچپن کے اندر ذبح کر دیتا تھا. ایک وقت تک اس نے ایک علاقے پر, ایک لوگوں پر ظلم کیا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اس ظالم کا کیا بنا. پھر ایک دن ہم نے اس کو غرق کیا. جب ہم نے غرق کیا پھر کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ اس کا وہ واقعہ, اس کا تذکرہ ہم نے قرآن کے اندر لکھ کر, یہ بتا کر, یہ سب کچھ اس کی یہ ساری کی ساری یہ جو کہانی ہے ہم نے قرآن کے اندر ذکر کر کے یوم آخرت تک ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے کہ لوگ سیکھیں کہ اتنا بڑا ظالم جو اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تو اس زمین پر سب سے بڑا رب ہوں. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ایسا پکڑا ہے, پانی کے اندر غرق کر دیا. پانی اپنے اوپر سے ہٹا نہیں سکا, حالانکہ جب وہ داخل ہوا تھا پانی رکا ہوا تھا. اس کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ ہم نے جو پانی پیدا کیا ہے, ہم نے جس پانی کو روک کے رکھا تھا اس کو وہ بھی روک کے رکھ لیتا. ہم نے موسیٰ کے لیے روکا نا. اللہ کہتے ہیں ہم تو پھر رب ہوئے نا. تو ہم نے موسیٰ کے لیے جب چاہا روکا نا. اگر وہ رب تھا تو اپنے لیے روک لیتا. ہم نے تو موسیٰ کے لیے پھر روک کے دکھایا. ہم نے تو موسیٰ کے ساتھیوں کو اس پانی سے, اسی سمندر سے, ہم نے تو گزر کے دنیا والوں کو بتایا کہ رب ایک ہی ہے. اس جیسی پاور کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بات ظالموں کے حوالے سے قرآن کے اندر یہ بھی کہی ہے. اللہ کہتے ہیں ظالم جب زمین کے اوپر ظلم کو ایک لمبا وقت تک لے کے جاتے ہیں اور ہمارے طے شدہ وقت تک لے کے جاتے ہیں, تو پھر ایک وقت آتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر ہم ان ظالموں کے اوپر, ان کے خلاف ہی, ان کے اوپر ہی ایک دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. وہ دوسرا ظالم پھر اس ظالم کے اوپر ظلم کرتا ہے. ہم کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر ہمارا وہ سزا دینے کا طریقہ بما كانوا يكسبون, جو انہوں نے پہلے ظلم کمائے ہیں ہم دنیا کے اندر ان کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت, ایک جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر واقعات ہوئے, جن ظالم قوموں کو اللہ نے پکڑا, ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خبردار کیا. فرمایا وَكَمْ كَسَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں, کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں كَانَتْ ظَالِمَةً, وہ ظلم کرنے والی تھی, جنہوں نے زمین کے اوپر ظلم کیا. اور ایسا ظلم کیا کہ جب قوم شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ ظلم نہ کرو, یہ ناپ تول میں تم کمی کرتے ہو, حالانکہ تم خوشحال لوگ ہو, تمہارے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے, لیکن تم نے اپنی ایک عادت, ایک روٹین بنا لی ہے کہ اس ناپ تول سے, کمی سے تم باز نہیں آتے ہو. تو قوم والے آگے سے کہتے ہیں اے شعیب, کیا آپ کی نمازیں ہمیں, آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ آپ ہمیں منع کریں, کہ آپ کی نمازیں آپ کو یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمارے خلاف ہو جاؤ, ہمیں باتیں سناؤ, ہمیں تمہیں ایسے کاموں سے روک کیوں رہے ہو, تم کون سی نمازیں پڑھتے ہو. اور جب اس قوم شعیب نے ایک وقت تک ظلم کیا, اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے پکڑا
اور ایک جگہ اللہ نے کہا کہ اس زمین کے اوپر وہ ہمارے عذاب، وہ ہمارے لوگوں کو پکڑنے کی کہانیاں ذرا پڑھو۔ ہم نے بعض قوموں کے اوپر ایک طوفان بھیجا اور سب سے پہلا عذاب ہم نے اس زمین کے اوپر پانی کے اندر غرق کر دینے والا عذاب قوم نوح کو آیا۔ اور بعض قومیں، یہ قوم عاد جو اپنے آپ کو بڑی قوم سمجھتی تھی کہ ہم بڑی قوم ہیں، ہم پہاڑوں کے اندر رہنے والے ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے کوئی سیلاب نہیں بھیجا، ہم نے کوئی تیز ہوا نہیں چلائی۔ بات سنیے گا، اللہ کہتے ہیں صرف ایک چیخ آئی، صیحہ، ایک چیخ آئی، وہ چیخ ایسی خطرناک تھی کہ اس چیخ سے سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تو پھر وہ چیخ کا عذاب دے کے لوگوں کو بتا دیا کہ جب ہم پکڑتے ہیں بغیر سیلاب کے بھی، بغیر طوفان کے بھی، صرف ایک چیخ سے ہم نے لوگوں کو پکڑ کے بتایا ہے کہ ہم اس طرح پکڑتے ہیں ظالموں کو۔ اور پھر میرے بھائی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں اور پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم سارے اس دنیا میں رہیں، اس ظلم کے حوالے سے اپنے آپ کو اتنا ڈرائیں، اس ظلم کے حوالے سے اپنے دماغوں میں، اپنے ذہنوں میں اتنی نفرت بھر دیں کہ ہم جب ظلم کا لفظ آئے ہم کہاں جائیں۔ یہ ظلم کرنے کی طرف ہم یہ جانا یہ دور کی بات ہے، ہمارے ذہنوں میں اس گناہ کے حوالے سے اتنی نفرت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی باتیں، یہ واقعات ہمارے سامنے اس زمین کے اوپر رکھے، اور وہ نشانات آج بھی اس زمین کے اوپر مکہ والوں کو بار بار کہا گیا، اے مکے والے تم تو سمجھو نا اس بات کو، صبح و شام تجارت کے لیے تم جاتے ہو شام کی طرف، ان سارے علاقوں سے ہو کے جاتے ہو، قوم شعیب کی قوم، مدین کا علاقہ ہو، عاد قوم عاد ہو، ان سارے علاقوں سے تم ہو کے جاتے ہو، آج ان جگہوں پہ رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور تم ذرا عبرت کے نشان، وہ سارے وہ زمینیں دیکھو اور اس بات کو سمجھو کہ ہمارے پکڑنے کا طریقہ کار، جن قوموں کو ہم نے پکڑا آج وہاں کوئی ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک بات، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت مشہور خلیفہ تھے، ان کی ایک بات ظلم کے حوالے سے بڑا سمجھیے گا، اچھی طرح غور کیجیے گا۔ کہتے ہیں اذا دعتک قدرتک علی ظلم الناس، جب کوئی بندہ آپ کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے نا کہ لوگوں پر ظلم کرو، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ فلاں بندے کو اس طرح رگڑا دے سکتے ہو، آپ کے پاس وہ منصب ہے، فلاں آپ کے نیچے منصب والا ہے، آپ کے ایک سین سے وہ جا سکتا ہے، آپ کے اوپر آپ کے پاس منصب ہے، جس طرح کا کیس مرضی بنا کے آپ سالوں جیل اس کو پھینک سکتے ہو، آپ کے پاس پاور ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ آپ کے پاس پاور ہے، آپ فلاں بندے پر، فلاں لوگوں پر ظلم کر سکتے ہو، تو کہتے ہیں فذکر قدرت اللہ تعالی علیک، پس وہ بندہ پھر اس بات کو یاد کرے کہ ایک رب بھی ہے اس کے پاس اس کے اوپر ایک طاقت ہے، جو اس کے اوپر ایک قدرت طاقت رکھتا ہے، پھر یاد کرے کہ انسان کے اوپر طاقت کیا ہے، اور رب تعالیٰ جب پکڑنے پہ آئے گا پھر بچانے والا کوئی نہ ہو۔ اسی طرح ایک کہنے والے نے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں ما حبت احدا قد حبت رجلا ظلمتہ، سب سے زیادہ جس بندے کا میرے اوپر روب ہے، یہ جس بندے سے میں ڈرتا ہوں، وہ بندہ وہ ہے جس کے اوپر مجھ سے ظلم ہو جاتا ہے، جس پر میں ظلم کرتا ہوں اس کی حیبت سے سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا نَاصِرَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ میں جانتا ہوں اب اس کی مدد کرنے والا اس دنیا میں صرف اللہ ہے، اور جس کا مددگار پھر اللہ بن جائے گا، پھر اس کے دوسرے مخالف کے بارے میں پھر کیا ہوگا جب اللہ ایک بندے کی مدد کرنا چاہے گا۔ اس لیے دیکھیں
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار صحابی سیدنا معاذ بن جبل کو جب اپنی آخری عمر میں یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، آپ نے معاذ کو نصیحتیں کی کہ معاذ اس طرح سے لوگوں کو دعوت دینا، یہ باتیں سمجھانا، لیکن ساتھ ہی معاذ کا کندھا پکڑا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے معاذ ایک بات یاد رکھی، اتق دعوت المظلوم، معاذ وہاں مظلوم کی بددعا سے بچی، یہ ایسی بددعا ہوتی ہے، یہ ایسی پکار ہوتی ہے جب مظلوم کی زبان سے نکلتی ہے تو اس کے اور رب کے درمیان پہ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ اس کو تین باتیں میں بندوں کے حوالے سے یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ سوچیں کہ ماں کی دعا کے حوالے سے کہا گیا سفر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی آپ سوچیں یہ تین بندوں کا ذکر خاص کیوں ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ماں بھی جب بولتی ہے دل سے بولتی ہے۔ جب سفر کے اندر بندہ دعائیں کرتا اکیلا ہوتا ہے، کوئی دکھانا کسی کو مقصود نہیں ہوتا، وہاں بھی جو دعائیں ہوتی ہیں دل سے نکلتی ہیں۔ اور پھر مظلوم تو اللہ معاف کرے جب بولتا ہے تو دل کی پتہ نہیں کتنی درد کے ساتھ بولتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو رب تعالیٰ کا عرش، رب تعالیٰ کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ فلاں فلاں بندہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہے، اللہ میں تو اس کو نہیں پکڑ سکتا، اللہ تو بے بس نہیں ہے۔ جب مظلوم اس طرح کے لفظ کہتے ہیں اپنے رب کے سامنے تو پھر وہ ظالم، اللہ ایک مہلت دیتے ہیں ظالم۔ اور کیسی مہلت؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، کافروں کے 7-8 بندے، بڑے بندے وہاں بیٹھے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کوئی بندہ ایسا ہے جو بندہ فلاں جگہ ایک اوجری پڑی ہے اونٹ کی، وہ اوجری اٹھائے اور اس محمد کے اوپر، پیٹھ کے اوپر سجدے کی حالت میں اوپر رکھ دے۔ چند شرارتی نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ اوجری اوپر رکھ دی۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اتنی وزنی اوجری تھی اس کو میں اٹھا نہیں سکتا۔ اب ایک بندہ، اگرچہ ابن مسعود کمزور بندے تھے، اب سمجھے کہ جو ابن مسعود جس اوجری کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، ایسے ہٹا نہیں سکتے تھے، کتنی وزنی ظالموں نے اوجری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کے اوپر رکھ دی سجدے کی حالت میں۔ ادھر سے کہتے ہیں کہ میں بھاگا، میں جا کے سیدہ فاطمہ سے آ کے کہا کہ آپ کے ابا جان کے ساتھ لوگوں نے یہ کیا ہے۔ وہ آئیں، انہوں نے جب اپنے ہاتھوں سے اس اوجری کو ہٹایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسیں بحال ہوئیں اور آپ اتنے غصے میں آئے، آپ نے اس ٹائم پھر ایک بد دعا دے دی۔ آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہ اس قریش کو پکڑ لے۔ پھر نام لے دیے، کہا اللہ اس ابو جہل کو پکڑ لے، عقبہ بن معیط کو پکڑ لے، امیہ بن خلف کو پکڑ لے، عتبہ شیبہ کو پکڑ لے۔ ابن مسعود کہتے ہیں 7 بندوں کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا، اور میں اس بات کا عینی شاہد ہوں جن 7 بندوں کا آپ نے نام لیا تھا، غزوہ بدر کی جنگ میں وہ 7 کے 7 اس کنویں کے اندر پڑے تھے، سارے کے سارے بدر کی جنگ کے اندر قتل ہو گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے معاملات، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، میرے بھائی یہاں معاملے کو برابر کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن 2 بندے آپ کے پاس آئے، ایک نے کہا اللہ کے رسول فلاں جو زمین ہے وہ زمین میری ہے، دوسرے نے کہا اللہ کے رسول اس کی نہیں ہے، وہ زمین میری ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا اس بات کو، دونوں بندے اپنے اپنے دلائل دے رہے ہو، اگر ظاہری دلائل کو سامنے رکھ کے میں نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ بندہ خود جانتا ہے کہ اس کے حق میں جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس کا حق نہیں بنتا ہے، لیکن اس نے تیز زبان چلا کے اپنی بات کو، جھوٹ کو بس اس طرح سے
سچ بنا کے پیش کر دیا کہ مجھے لگا کہ سچ یہی کہہ رہے، اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور وہ زمین اس کو دے دی۔ فرمایا یاد رکھے وہ بندہ جتنی زمین کا ٹکڑا اس کو حق دیا گیا ہے، روز قیامت 70 زمینیں ساتھ اور ملا کے توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جب صحابہ کے سامنے آپ نے یہ بات کہی تو دونوں بندے جو آئے تھے یہ کہہ کے کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، دوسرا بھی کہہ رہا تھا زمین میری ہے، جب آپ نے یہ بات بیان کی وہ اتنے ڈرے، ایک کہنے لگا اللہ کے رسول وہ زمین میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے۔ دوسرے نے بھی کہا اللہ کے رسول یہ زمین میں نے نہیں لینی، یہ میرے بھائی کی ہے۔ ڈر گئے اس بات سے کہ یہاں کے معاملات پھر بھی گزر جائیں گے، لیکن وہاں کا معاملہ وہاں تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی یہ نمازیں، بیٹی کا حق مارنے والے کی نمازیں، لمبی چوڑی تہجدیں کچھ کام نہ آئیں گی جہاں بیٹی نے پکڑ لیا کہ میرے باپ نے مجھے حصہ نہیں دیا۔ میری بہنیں کھڑی ہو جائیں، آپ بیٹی کے ساتھ جتنی مرضی شفقتیں کر لیں، اس کو جتنا مرضی اس کے اوپر اخراجات کر دیں، میرے بھائی جو اس کا حق ہے وہ اسلام نے دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم سب کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا اس کو نہ دینے والے؟ اور بندہ سوچتا ہی ایسی بات کیوں ہے کہ میں نے یہ بیٹوں کا حق ہوتا ہے، بیٹی کو فلاں فلاں میں نے اس طرح خرچہ دے دیا۔ نہ میرے بھائی، اس معاملے میں میں اور آپ ڈر جائیں، اس سارے معاملات میں یہ ظلم والا معاملہ ہے۔ مظلوم سارے اللہ کی ایک عدالت لگے گی۔ ایک دن فضیل بن عیاض کی ایک آخری بات کہتا ہوں، ایک دن وہ رو رہے تھے، کسی نے آ کے پوچھا ہے فضیل آپ تو بڑے نیک بندے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے جب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اس کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ وہ کون سے دلائل دے کے ثابت کرے گا اللہ میں ظالم نہیں ہوں، حالانکہ اس نے ظلم تو کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ظلم کے حوالے سے اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں اتنی نفرت پیدا کر دیں اور اپنے دماغوں کو اس حوالے سے اتنا ڈرائیں کہ کبھی اپنے معاملات میں، اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنے دستخط سے، اپنے فیصلوں سے کسی بھی معاملے میں آپ ظلم کرنے سے بچیں اور اپنے آپ کا اس حوالے سے اچھی طرح جائزہ لیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.